قسمت اور عقل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ میں بینچ پر بیٹھی تھی کہ وہاں اتنے میں عقل آ نکلی، اور عقل نے قسمت سے کہا میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس زمانے میں عقل اتنی تجربہ کار نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ کس کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور کیوں۔ میں تمہارے لیے جگہ خالی کر دوں؟ آخر کیوں؟ میں تم سے کس لحاظ سے کم ہوں؟ قسمت نے تنگ آ کر کہا۔ بہتر اور اعلی مرتبہ وہی سمجھا جاتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث سے کیا فائدہ؟ وہ دیکھو، سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اسے زندگی میں کامیاب کر دو، ہمیشہ کے لیے تمہارے تابع ہو جاؤں گی۔ وہ جب اور جہاں بھی تمہارا سامنا ہوا تو ندامت سے اپنا سر نیچے کر کے تمہارا راستہ چھوڑ دوں گی۔ عقل نے قسمت کی یہ تجویز مان لی اور جا کر کسان کے لڑکے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر پر عقل سما گئی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں، جبکہ میں اس سے بہتر زندگی بسر کرنے کا اہل ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے ہل کو وہیں چھوڑا اور گھر کی راہ لی۔ ابا، میں دکان کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میں باغبانی سیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے والد سے کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ عقل کے پیچھے لٹھے لیے کیوں پھرتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد کسان کو کچھ خیال آیا اور کچھ وقفے کے بعد بولا، خیر، اگر تمہارا قطعی فیصلہ ہے تو پھر باغبانی سیکھ لو، خدا تمہاری مدد کرے۔ ہاں، میری موت کے بعد اس کٹیا کا مالک تمہارا بھائی ہوگا۔ وینک کے ہاتھ سے کٹیا بھی جاتی رہی مگر اسے ذرا افسوس نہ ہوا، اور سیدھا شاہی محلات کے مالی کے پاس پہنچا اور اس کا شاگرد ہو گیا۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا مگر یہ اس سے بہتر اور زیادہ کام کر کے دکھاتا، اور کچھ عرصے بعد اس نے مالی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ ہر کام اپنی منشا اور سوچ کے مطابق کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مالی کو غصہ تو بڑا آتا مگر وینک کے سلیقے ہنرمندی کے پیش نظر خاموش رہتا۔ ایک روز شاہی مالی نے وینک سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ اور اس کے بعد مالی نے مزید ہدایات دینا ترک کر دی اور اب وینک کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کچھ عرصے بعد وینک نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما اور پیارا بنا دیا کہ بادشاہ اپنے آراستہ باغ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اور صبح و شام اپنی ملکہ اور اقلیتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کرنے آتا۔ شہزادی بڑی حسین، بڑی پیاری اور بہت اچھی تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا، اور پھر کسی نے اسے باتیں کرتے بھی نہیں سنا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس دکھ سے بڑا افسردہ رہتا تھا۔ اس نے لاکھوں جتن کیے مگر شہزادی کی زبان پر جو تالا پڑا تھا کھل نہ سکا۔ آخر اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو شخص شہزادی کا کنگ دور کرے گا اس سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد کئی نوجوان بادشاہ، خوبصورت اور ذہین شہزادے اور بڑے نامور سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمائی کے لیے آئے، مگر جیسے آتے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ کوئی بھی شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب نہ ہوا۔ کیوں نہ میں کوشش کر کے دیکھوں، کون جانتا ہے کہ شاید شہزادی میرے سوال کا جواب دے دے۔ وینک یہ سوچ کر دربار میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ہمراہ شہزادی کے کمرے میں پہنچے۔ شہزادی کے پاس ایک ننھا کتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار جانور تھا، شہزادی کا معمولی اشارہ بھی سمجھ لیتا تھا۔ کمرے میں جب وینک بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ساتھ داخل ہوا تو اس نے ظاہر کیا کہ گویا اس نے شہزادی کو دیکھا ہی نہیں، اور فوراً کتے سے یوں مخاطب ہوا، پلو، میں نے سنا ہے تم بڑے ہوشیار اور ذہین ہو۔
میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں، سنو۔ ایک سفر میں ہم 3 ساتھی تھے، ایک بت تراش، دوسرا درزی، تیسرا میں۔ ہم ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، ہمیں رات نے آ لیا اور مجبوراً ہمیں وہیں رات بسر کرنا پڑی۔ درندے کے خوف سے ہم نے آگ کا بڑا الاؤ جلایا اور آپس میں طے پایا رات بھر ہر ایک باری باری پہرا دے۔ پہلی بار بت تراش کی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ درخت کے ایک تنے سے نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجسمہ بنا لیا تو اس نے درزی کو بیدار کیا، کیونکہ دوسری باری درزی کی تھی۔ درزی نے جب لڑکی کا مجسمہ دیکھا تو بت تراش سے پوچھا، بھائی اس کا کیا مطلب؟ جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرتے وقت گزارنا محال ہے تو میں نے یہ مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ مجسمہ تیار ہے، اگر تم بھی بیٹھے بیٹھے اکتا جاؤ تو اسے لباس پہنا دیا ہے۔ اگر تم بھی آسانی سے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو تو اسے بولنا سکھا دو۔ واقعہ میں لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح جب میرے ساتھی اٹھے تو دونوں نے لڑکی پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے تراشا ہے، بت تراش بولا۔ میں نے اسے لباس پہنایا ہے، درزی نے کہا۔ کتے نے تو کیا جواب دینا تھا؟ شہزادی فوراً بول اٹھی، تم ہی لڑکی کے اصل حقدار ہو۔ بت تراش کا بے جان مجسمہ کس کام کا اور درزی کا لباس کا کیا فائدہ؟ تم نے اسے زبان اور زندگی دی، اس لیے لڑکی پر تمہارا حق۔ آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا ہے، وینک نے خوشی سے کہا۔ میں نے آپ کو زندگی دی ہے، اس لیے آپ میری ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک اور مشیر بولا، جہاں پناہ تم کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے، کیونکہ تم شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب رہے ہو۔ چونکہ تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے شہزادی تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی۔ مگر وینک نے مشیروں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی۔ ہاں، تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، ماں بدولت اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتے، اس کے بجائے تمہیں بے انتہا انعام دیا جائے گا، بادشاہ نے کہا۔ وینک نے انعام کی طرف دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت نے بغیر کسی شرط کے یہ وعدہ کیا تھا، جو کوئی بھی ان کی بیٹی کی زبان کھولے گا اسی شخص سے شہزادی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے انہیں اپنے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے اصولاً جہاں پناہ کو اپنی بیٹی کی شادی ضرور کرنی چاہیے۔ اس کی مشقیں کس تو دوسرا مشیر چلایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے، وہ بادشاہ سلامت کی بے حرمتی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی گردن فوراً اڑا دی جائے۔ ٹھیک ہے، مجرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، بادشاہ نے حکم دے دیا۔ وینک کو شہر کے باہر قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ وینک مقتل پہنچا تو قسمت کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عقل سے کہا، دیکھ لیا نا وینک کو کہاں تک لے آئی ہو؟ تمہاری مہربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کا سر اڑایا جا رہا ہے۔ باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ جو ہی قسمت وینک میں داخل ہوئی تو جلاد کی تلوار وینک کے گردن کے بجائے لکڑی پر پڑی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تلوار کو پکڑ کر کسی نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ابھی جلاد کے لیے دوسری تلوار لائی جا رہی تھی کہ شہر کی سمت سے ایک شاہی الانچی طوطی بجاتا اور سفید جھنڈی لہراتا سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے شاہی گاڑی گرد اڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی، شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وینک سچ کہتا ہے، بادشاہ کو وعدہ خلافی نہ کرنا چاہیے۔ اگر وینک نیچ ذات کا ہے، بڑی آسانی سے شہزادے کا اعزاز بخش سکتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات کو تسلیم کر لیا اور حکم دیا وینک کو واپس محل میں لایا جائے اور اسے شہزادے کا اعزاز دیا
جائے، اور اس وقت خاص شاہی گاڑی وینک کو قتل گاہ سے لانے کے لیے روانہ کی گئی۔ وینک کے بجائے بادشاہ کے مشیروں کو قتل کر دیا گیا، جنہوں نے وینک کی گردن مارنے کا مشورہ دیا تھا۔ چند دن بعد اسی گاڑی میں شہزادی کی شادی کا جلوس نکلا۔ عقل بھی تماشائیوں میں کھڑی جلوس دیکھ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ قسمت اسے کہیں دیکھ نہ لے، اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور وہاں سے ہٹ گئی، جیسے کہ اس پر یخ پانی پڑ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے اس روز سے عقل قسمت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔